اور پھر کثیر مواقع پر ہم دیکھیں، آج تو ہمارے ہاں اگر دین کے نام پر خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو ہم اپنی جیب میں وہ نوٹ دیکھتے ہیں جو سب سے چھوٹا نوٹ ہے اور سب سے پرانا بوسیدہ نوٹ ہے، یعنی جو کہیں اور نہیں چلنے کے قابل تو وہ مسجد میں چلاتے ہیں، اور یعنی اس کے بعد اس کے چلنے کی عمر ختم ہو جاتی ہے، بس مسجد میں جا کے اس کو ڈال دیں۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، آپ کا عمل کیا ہے کہ اپنا سب سے پسندیدہ مال اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں، اور مال خرچ کرنے میں کبھی بھی آپ کسی سے پیچھے نہیں رہتے، بلکہ کئی مواقع پر جب مال خرچ کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے تو حضرت عثمان غنی چپکے سے چلے جاتے ہیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ مجھ سے پہلے کوئی سبقت کر جائے اور میں اس ثواب سے محروم ہو جاؤں۔ یہ حضرت عثمان غنی اور دیگر صحابہ کرام کا ہمیں نیک اعمال میں ایک دوسرے سے سبقت کرنے کا جذبہ نظر آتا ہے، جس سے متعلق قرآن کریم میں فرمایا گیا نا کہ فاستبقوا الخیرات، کہ تمہاری دوڑ آپس میں مال و دولت کمانے میں نہ ہو، مناصب اونچے سے اونچے حاصل کرنے میں نہ ہو، بینک بیلنس ہے، بنگلہ ہے، گاڑی ہے، یہ ساری چیزیں بنانے میں ایک دوسرے کی دوڑ نہ ہو، ایک دوسرے سے سبقت کرنا ان چیزوں میں نہ ہو، بلکہ فاستبقوا الخیرات، کہ خیرات کے معاملے میں تم ایک دوسرے کا مقابلہ کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اور یہی ہمیں صحابہ کرام میں ایک دوسرے کا مقابلہ ان چیزوں میں ہمیں نظر آتا ہے کہ کوئی اگر نیکی کا موقع ملتا ہے تو ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ میں دوسرے سے پہلے جا کر لوں، اور اس نیکی کے ذریعے میں اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کروں، اللہ کی بارگاہ میں میرا قرب بڑھ جائے، اللہ کی بارگاہ میں میرے درجات کی بلندی بڑھ جائے۔ ہر ایک حضور کا صحابی اس جذبے سے ہمیں سرشار نظر آتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، یا ایک روایت کے مطابق حضرت عمر فاروق کے دور میں بھی جب قحط پڑا تو اہل مدینہ انتہائی قحط سالی کی وجہ سے پریشانی کا شکار ہے، مشکلات کا شکار ہے، اور غلے کی کمی کا سامنا ہے۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، آپ کا غلہ ملک شام و یمن کی طرف سے تقریباً 1000 سواریاں آپ کے غلے سے بھرپور وہ مدینہ میں داخل ہوتی ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی کے پاس مدینہ کے سارے تاجر حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں کہ آپ کا مال آیا ہے، آپ بھی تاجر ہیں، ہم بھی تاجر ہیں، تو آپ کا مال، اس کی جو بھی قیمت ہے، ہم اس کا اتنا فیصد آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، 2% دینے کے لیے تیار ہے، کسی نے 4%، کسی نے 5%، کسی نے 6% کی بولی لگائی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس سے زیادہ کی مجھے آفر ہے، مجھے اس سے زیادہ کی پیشکش کی گئی ہے۔ تو اہل مدینہ میں سے جو بڑے بڑے تاجر تھے آپ سے حیرانگی کے ساتھ عرض کرنے لگے کہ حضور، ہم مدینہ کے سب سے بڑے ڈیلر ہیں، ہم تاجر ہیں، ہمارے علاوہ تو کوئی تاجر نہیں ہے جو آپ کو اتنی بڑی آفر دے سکے اور اتنی بڑی پیشکش کر سکے۔ شاید آپ کو کوئی مغالطہ ہوا ہے، کیونکہ سارے تاجر یہاں موجود ہیں، ان کے علاوہ تو کوئی تاجر نہیں ہے جو آپ کے ساتھ یہ سودا کر سکے اور اتنی بڑی آپ کو آفر دے سکے، یہ تو ممکن نہیں ہے کسی کے لیے، اور اتنے مہنگے داموں خرید کر وہ بیچے گا کیسے، پروفٹ کیسے حاصل کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم دیکھنا، میرا اس سے بڑا سودا ہو چکا ہے، میری اس سے بڑی ڈیل ہو چکی ہے۔ جب وہ سامان سے لدے ہوئے اونٹ مدینہ کی حدود میں داخل ہوتے ہیں تو آپ نے پورے شہر میں اعلان فرمایا کہ سارے جتنے بھی افراد ہیں وہ یہاں حاضر ہو جائیں، مدینہ کے غرباء، فقراء، مدینہ کے جتنے بھی افراد مستحقین ہیں، جن جن کو غلے کی ضرورت ہے، وہ سارے حاضر ہو جائیں۔ چنانچہ جب آپ کی بارگاہ میں سارے حاضر ہوئے تو سارا غلہ بغیر کسی قیمت اور بغیر کسی عوض کے آپ نے اللہ رب العالمین کی رضا کے حصول کے لیے وہ اہل مدینہ میں خرچ کر دیا۔ اور جو تاجر وہاں آئے تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو، میں نہ کہتا تھا کہ میرا تمہاری جو آفرز ہیں، تمہاری جو پیشکشیں ہیں، اس سے بھی بڑا سودا ہو چکا ہے، تم تو مجھے 2%، 4%، 6% کی آفر کر رہے تھے، میرا اس سے سودا ہوا ہے کہ جس کا آغاز ہی 10% سے ہوتا ہے، اور وہ اس سے کتنا بڑھا کر مجھے عطا فرمائے گا میں اس کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے، یعنی بغیر داد و تحسین، بغیر شہرت، بغیر کی کوئی لالچ، بغیر دنیاوی طور پر کسی سے کوئی بدلہ چاہنا، ان ساری چیزوں سے ہٹ کر خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے آپ کا یہ عمل، اللہ رب العالمین کی رضا کے حصول کے لیے آپ کا یہ عمل ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم راضی ہو جائے۔
اس لیے ہم دیکھیں نا کہ جب بھی کبھی ضرورت پڑتی ہے، کوئی کہیں سے آیا ہے، کسی علاقے سے ہے، اجنبی ہے، جان پہچان والا ہے، اپنا ہے، بیگانہ ہے، اگر کوئی کسی پریشانی میں مبتلا ہے، حضرت عثمان غنی کے دیر دولت پر حاضر ہوتا ہے. آپ کی چوکھٹ پر حاضر ہو کر کوئی بھی اگر اپنی حاجت لے کر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی یہ فیض یافتہ صحابی اور سخی صحابی، غنی صحابی، ان کے دروازے سے کوئی ایسا نہیں ہے جو خالی لوٹ کر جائے، اور اس کی توقع سے بڑھ کر اسے نوازا جاتا ہے، اس کی سوچ اور اس کے مطالبے سے بڑھ کر اس کو نوازا جاتا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فیض ہے، آپ کی تربیت ہے. ہر جمعۃ المبارک آپ اللہ کی رضا کے اصول کے لیے غلام خرید کر آزاد کرتے، ہر جمعہ میں آپ کا یہ معمول ہے. اور کبھی اگر کسی مصروفیت کی وجہ سے جمعے میں ناغہ آ جاتا تو اگلے جمعے کو اس سے دگنا خرید کر جو تعداد پہلے رہ چکی ہے اس کو آپ پورا فرماتے. اور پھر حضور کی بارگاہ میں آپ کا معاملہ، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر تو کل کائنات صحابہ اکرام ہمیشہ پیش وہ رہا کرتے تھے، اور ہر چیز حضور کی بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے صحابہ اکرام ایک تڑپ اور طلب رہتی تھی کہ اللہ کے رسول ہمیں حکم فرما دیں. آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں خواہش کرتا ہوں، میری تمنا ہے کہ آپ میرے ہاں دعوت کے لیے تشریف لے چلیں. اب انفاق فی سبیل اللہ کیا ہے اور عمل کیا ہے کہ جس کے ذریعے اللہ کو بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو راضی اور خوش کیا جائے. حضور تشریف لے جاتے ہیں. اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم نے ملاحظہ فرمایا کہ وہ حضور کے قدمین مبارک گن رہے ہیں. آپ صلی اللہ تعالی وسلم جتنے قدم مبارک حضرت عثمان غنی کے گھر کی طرف آپ چلتے ہیں تو حضور کے مبارک قدموں کی وہ گنتی کرتے جاتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ عثمان کیا کر رہے ہو؟ عرض یا رسول اللہ میری تمنا تھی کہ آپ میرے گھر تشریف لے چلیں، اور میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ جب آپ میرے ہاں تشریف لے چلیں گے تو جتنے آپ قدم میرے گھر کی طرف اٹھائیں گے، جتنے قدم چلیں گے، یا رسول اللہ آپ کے قدموں کی تعداد کے برابر اتنے غلام خرید کر اللہ کی راہ میں آزاد کر دوں گا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انفاق فی سبیل اللہ کا تصور آتے ہی سب سے نمایاں جس شخص کا تصور خیال ہمارے ذہنوں میں آتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ. اسی لیے فرمایا گیا کہ اگر دولت مانگنی ہے تو قارون و حامان کی دولت نہ مانگی جائے بلکہ دولت عثمان مانگی جائے کہ اللہ تعالیٰ دولت بھی عطا فرمائے اور اس کے ساتھ ساتھ خرچ کرنے کا جذبہ بھی عطا فرمائے. اللہ کریم ان ذوات مقدسہ سے اپنی نسبتوں کو پختہ کرنے کی، پوری زندگی ان پاکان امت کے کردار کے مطابق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے.